حدیث نمبر 698۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو تم نے افطار کر لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن ابی اوفی اور ابو سعید خدری سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 699۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عباس، عائشہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، اور یہی قول ہے جسے صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ ان لوگوں نے افطار میں جلدی کرنے کو مستحب جانا ہے، اور اسی کے شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی قائل ہیں۔ حدیث نمبر 702۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ ہم نے عرض کیا، ام المومنین، صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ کون ہے جو افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، اور دوسرے ابو موسیٰ ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 707۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صائم جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 708۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، عمرو بن عاص، ارباز بن ساریہ، عتبہ بن عبداللہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ حدیث نمبر 711۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ کی حدیث کہ حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 712۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو نہ آپ روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر نکیر کرتے، اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے کے روزہ نہ رکھنے پر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 713۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے اور بعض روزے سے نہ ہوتے، تو نہ تو روزہ رکھنے والے پر غصہ کرتا اور نہ ہی روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر۔ ان کا خیال تھا کہ جسے قوت ہو وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے،
اور جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ نہ رکھا تو بھی بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔